الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم۔ آج میں جس موضوع پر عقیدت نچاور کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے صحابہ کرام اور ایثار۔ سامعین مکرم، آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے ظلم و ستم اور جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نے سارے جہاں کو بالعموم اور عربستان کو بالخصوص اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے عدل و انصاف، ہمدردی و غمخواری، راحت و سکون عنقا ہو چکا تھا، اور ظلم و جبر، ناقدری و ناحق شناسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اور اپنے قبیلے کو سب سے اعلیٰ گردانتے ہوئے ذرہ ذرہ سی بات پر خون کی ندیاں، نالے اور دریا بہانے کے لیے ہر لمحہ تیار بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تھوڑے سے عرصے میں دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا، زندگیوں کے رخ بدل تبدیل ہو گئے۔ کانٹوں بھرے راستے پر چلنے والے پھولوں کو سیج پر آ کھڑے ہوئے، اندھیروں میں چلنے والے نور کے قمقموں میں چلنے لگے، ظالم و جابر منصف و عادل بن گئے، خدا ترسی و نرمی سے عاری ہمدردی و غمخواری کے منبع و مرکز بن گئے۔ کسی کے جانور کو اپنی چراگاہ میں چرنے کی وجہ سے سالہ سال تک لڑائیاں جوتنے والے اوروں کے لیے مال کیا جان کے نذرانے پیش کرنے لگ گئے، اپنے سے بڑا کسی کو نہ سمجھنے والے اوروں کو ترجیح دے کر جذبہ ایثار کا ایسا اظہار کرنے لگ گئے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ رشک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سامعین مکرم، ایثار کا معنی ہے اپنے اوپر غیروں کو ترجیح دینا، مال و متاع غیر پر خرچ کرنا۔ اس کا جذبہ جس قدر اصحاب پیغمبر میں تھا شاید ہی کسی قوم میں ہوا ہو یا بعد میں کبھی ہو سکے، اس لیے کہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو انصار مدینہ نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے اپنے مسلم بھائیوں پر خرچ کیا۔ گھر کے ذرے ذرے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ اپنے مال کو، اپنے اسلحے کو، اپنی سواریوں کو ذاتی استعمال کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے دشمنان اسلام کی کھوپڑیاں اڑانے والے مجاہدین تک پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے آدھے سامان کو اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام مال و متاع کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ اپنا سب کچھ اوروں کے حوالے کر کے خود ٹاٹ کا لباس پہنا۔ اللہ کو یہ ایثار اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سلام بھیجا اور استفسار فرمایا کہ اس عظمت و مرتبت پر راضی ہو یا نہیں۔ بقول شاعر، خدا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صحابہ کا ایثار یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو ایک مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا موقع ملا، لیکن گھر میں کھانا وافر مقدار میں نہ تھا، تو چراغ بجھوا دیا تاکہ خود نہ کھاؤ لیکن مہمان کو اس کا احساس نہ ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایثار اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ روزہ رکھا، شام کا وقت ہے، افطاری ہونے کو ہے، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، عین افطاری کا وقت ہے، باہر سے فقیر آ کر اللہ کے نام کا سوال کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس روٹی کو فقیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایثار۔ ایسا ہی ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اشرفیہ آئی تو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایثار کہ اپنے کھانے کے بجائے اوروں کے کھانے کی فکر کرتے۔
اپنے پہننے کی بجائے اوروں کی پہننے کی فکر کرتے، اپنے پینے کو اوروں پر پینے کی پر قربان کر دیتے، اپنے رہنے سہنے راحت و سکون کو دوسروں کی خاطر قربان کر دیتے تھے، جس پر اللہ ان کا تذکرہ اپنی لاریب کتاب میں کر دیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ صحابہ تو اوروں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دینے والے ہیں۔ پھر ان کے قابل تعریف اعمال کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ وہ کامیاب ہے، مؤمنین ہے، متقین ہے، راشدین ہے، اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں، اور فرمایا اولئک عنہا مبعدون، کہ انہیں جہنم سے دور کر دیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔